نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية او كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على سيدنا ومولانا محمد وازواجه وذرياته. قابل احترام مسلمان بھائیوں، ساتھیوں، دوستوں، آج کا دن آپ تمام احباب کے لیے، ہم سب کے لیے یہ خوشی کا دن ہے کہ آج آپ کے علاقے کی اس مسجد میں جمعے کا آغاز ہو رہا ہے، جمعے کا افتتاح کیا جا رہا ہے. ہمارے بھائی اور دوست برادر مولوی محمد خان صاحب نے دعوت دی. الحمدللہ آپ حضرات کے تعاون سے اور ایک فلاحی ادارے کے تعاون سے یہ مسجد تعمیر ہوئی. آج الحمدللہ ہم یہاں پر جمعے کا افتتاح کر رہے ہیں. یقیناً یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے، اہلیان علاقہ کے لیے یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. اللہ کا گھر الحمدللہ بن گیا، نمازیں ہو رہی تھی، اور جمعہ جو ہمارے لیے بڑا مبارک دن ہوتا ہے، آج کے بعد انشاءاللہ ہم اپنے جمعے کی نماز بھی اپنی ہی اس مسجد میں ادا کیا کریں گے. یہ ہمارے لیے اللہ کی طرف سے انعام ہے. کسی بھی علاقے میں اللہ کے گھر کا بن جانا یہ اللہ کی طرف سے بڑا انعام ہوا کرتا ہے. دنیا کی ترقی کی چیزیں دنیا میں رہ جاتی ہیں، لیکن اللہ کا گھر یہ تا قیامت کے لیے بنتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس گھر کے ذریعے علاقوں میں اپنی خیروں کا نزول فرماتے ہیں. جس علاقے میں اللہ کا گھر آباد ہوتا ہے، مسجدیں آباد ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان مسجدوں کی برکت سے اللہ علاقوں کو خاص برکتیں اور خیریں عطا فرماتے ہیں. ہمیں اس پر شکر ادا کرنا چاہیے. لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اگر شکر ادا کرو گے تو میں مزید اور نعمت بڑھا کر عطا فرماؤں گا. علماء کرام نے لکھا، مفسرین نے، چاہے دنیا کی نعمت ملے چاہے دین کی نعمت ملے، ہمیں ہر دم اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ کا وعدہ ہے، اللہ شکر ادا کرنے والوں کو مزید بڑھا کر عطا فرماتے ہیں. دنیا کے اعتبار سے کوئی نعمت مل جائے، اللہ نے اپنا گھر دے دیا، اللہ تعالیٰ نے اپنی دکان دے دی، کوئی بھی دنیا کی نعمت مل گئی تو اس میں بھی ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. یہ اللہ کا فضل، اللہ کا کرم ہوا. اللہ نے احسان فرمایا کہ اللہ نے یہ نعمت ہمیں عطا فرما دی، تو اس پر اللہ کا بار بار شکر ادا کریں. لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ کا وعدہ ہے تم شکر ادا کرو گے تو اس پر اس نعمت کو مزید بڑھا کر عطا کروں گا. تو اللہ تعالیٰ دنیا کی اس نعمت میں برکت ڈال دیں گے شکر ادا کرنے پر، اور اللہ اس میں اضافہ فرما دیں گے. بالکل اسی طرح فرمایا اگر کوئی دین کی نعمت مل جائے، اللہ نے کوئی دین کی توفیق عطا فرما دی، عمل کی توفیق عطا فرما دی، اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے رہو. اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ اس توفیق کو مزید بڑھا کر عطا فرمائیں گے.
اللہ تعالیٰ نے نماز کی توفیق دے دی، اللہ تعالیٰ نے تلاوت کلام پاک کی توفیق عطا فرما دی، اللہ تعالیٰ نے نوافل ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دی، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما دی، تو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں۔ یا اللہ آپ کا کرم ہو گیا، فضل ہوا، یا اللہ آپ کا شکر کہ آپ نے توفیق عطا فرمائی، میں نے اپنا مال تیرے گھر میں لگایا، یا اللہ میں نے فلاں دین کا کام کر لیا۔ جب یہ شکر ادا ہوگا تو پھر اللہ کا وعدہ ہے اللہ مزید اس کے بدلے میں اور عطا فرمائیں گے۔ تو اسی طرح یہ بھی اللہ کی طرف سے ملنے والا یہ انعام ہے کہ اللہ نے الحمدللہ ہمارے اس علاقے میں ہمیں ہماری مسجد عطا فرما دی اور جمعے کا افتتاح ہو رہا ہے۔ اس پر ہم سب کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جب اللہ کا شکر ادا کریں گے اللہ ہم سے راضی ہوں گے، اللہ تعالیٰ یہاں پر خیر کے کام کو بڑھا دیں گے، مسجد کے کام کو بڑھا دیں گے، اور جب مسجد آباد ہوگی، مسجد میں خیر کا کام بڑھے گا تو اللہ تعالیٰ پورے علاقے پر اپنی خیروں میں اضافہ فرما دیں گے۔ میرے مسلمان بھائیوں، ہمیں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کیوں بھیجا ہے؟ یہ دنیا کا اللہ نے اتنا بڑا نظام بنایا کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر مقصد کے یہ دنیا کا نظام بنا دیا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں یوں ہی دنیا میں بھیجا؟ یاد رکھیے ہمارا دنیا میں آنے کا ایک مقصد ہے۔ ہم سب سمجھتے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو بغیر مقصد کے دنیا میں آئی ہو۔ ہم خود انسان کوئی بھی دنیا میں چیز چھوٹی سے چھوٹی بھی بناتے ہیں، اس کا مقصد ضرور ہوتا ہے۔ مقصد کے بغیر آج تک کوئی انسان 1 روپیہ خرچ نہیں کرے گا یا 1 گھنٹہ بھی نہیں لگائے گا۔ ہر انسان کسی نہ کسی مقصد کے تحت کوئی چیز بناتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 18,000 مخلوقات کو بنا کر ہم انسانوں کو تمام مخلوقات کا سردار بنایا اور اشرف المخلوقات بنایا۔ کیا ہمیں اللہ نے بغیر مقصد کے دنیا میں بھیج دیا؟ وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب۔ اللہ فرماتے ہیں یہ دنیا کی زندگی کھیل کود کے لیے نہیں ملی، ایک مقصد ہے جس کے تحت اللہ نے دنیا میں بھیجا۔ یوں کہے کہ ایک مقصد حیات ہے، ہماری دنیا کی زندگی کا ایک مقصد ہے۔ اللہ نے جو بے شمار نعمتوں کو ہمارے لیے مسخر فرمایا، 18,000 مخلوقات کو ہمارے لیے مسخر فرما دیا، آسمان کا نظام ہمارے لیے مسخر ہے، یہ ستاروں کا آنا اور جانا، یہ چاند کو چاندنیوں کا ملنا، ستاروں کو ضیاء پاشیوں کا ملنا، اور پھر یہ پربت اور یہ ستاروں کا جھرمٹ اور یہ سارا آسمانی نظام اللہ نے ہم انسانوں کے لیے بنایا۔ اور پھر دنیا کے نظام پر غور کریں، اللہ نے یہ وسیع زمین بنائی اور یہاں پر اللہ نے بے شمار قسموں کی نعمتیں ہمارے لیے پیدا فرما دی، مسخر فرما دی۔ کتنے قسموں کے پھل ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں، کتنی قسم کی سبزیاں ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں۔ ان دنیا کی نعمتوں کو ہم گن نہ چاہیں گن نہیں سکتے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ نے تمہیں اتنے انعامات عطا فرمائے، اتنے احسان فرمائے، اتنی نعمتیں اے بندو تمہارے لیے مسخر فرمائی، اگر تم گننا چاہو، لکھنا چاہو، شمار کرنا چاہو، لا تحصوها، گن نہیں سکتے۔ اللہ نے اتنی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے انسان آئے، قیامت تک کتنے انسان دنیا میں آئیں گے، سب مل کر بھی اللہ کے انعامات اور اللہ کے احسانات اور اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہیں، لا تحصوها، قرآن کا فیصلہ ہے تم گن ہی نہیں سکتے۔ اتنا کچھ اللہ نے کیا بغیر مقصد کے بنایا؟ اور دور نہ جائیں، قرآن کہتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، ہر انسان اپنے وجود پر غور کرے، اپنے سراپے پر غور کرے۔ اللہ نے ہمارے وجود کی شکل میں ہمیں کتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ہم ذرا اپنے جسم کی صورت میں ان ملنے والی نعمتوں کو دیکھیں۔ اللہ نے دیکھنے والی آنکھیں عطا فرمائی، سننے کے لیے کان عطا فرمائے، سونگھنے کے لیے ناک عطا فرمایا، سوچنے کے لیے دماغ عطا فرمایا، پکڑنے کے لیے ہاتھ عطا فرمائے، چلنے کے لیے پاؤں عطا فرمائے۔ کتنی نعمتیں ہیں جو جسم کی صورت میں اگر ہم
صرف جسم کی صورتوں کو سامنے رکھ کر، ان نعمتوں کو سامنے رکھ کر ہم اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیں، صرف ایک وجود کی شکل میں ملنے والی نعمتوں کا بھی شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک ایک سانس کا آنا، ایک ایک سانس کا جانا، یہ ایک ایک الگ الگ نعمت ہے۔ ہم اندر سے سانس کا اخراج کرتے ہیں، اگر یہ سانس اندر سے باہر نہ نکلے تو زندگی خطرے میں پڑ جائے گی۔ یہ سانس اللہ کے حکم سے ہم خارج کر رہے، ہماری زندگی کا پہیہ چل رہا ہے۔ پھر اگر آکسیجن نہ ملے، باہر سے اندر سانس نہ جائے تو بھی زندگی کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔ ہر سانس اللہ کی نعمت ہے۔ ہر منٹ میں کتنی مرتبہ سانس کا اخراج کرتے ہیں، کتنی مرتبہ سانس کو دوبارہ اندر لیتے ہیں، آکسیجن کا نظام چلتا ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے سانس کا آنا اور جانا بند ہو جاتا ہے، زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ اتنی نعمتیں اللہ نے کیوں عطا فرمائی ہیں؟ بغیر مقصد کے عطا فرمائی۔ یاد رکھیے، جب دنیا کی چھوٹی سے چھوٹی چیز کا کوئی مقصد ہے تو انسان کو پیدا کرنے کا بھی مقصد ہے۔ اور وہ مقصد کیا ہے؟ اصل میرے بھائیوں، اس مقصد کو سمجھنا ہے۔ امت نے جب تک اس مقصد کو سمجھا اور اس مقصد کے مطابق اپنی زندگی کو بنایا تو امت غالب رہی، کامیاب رہی، سر بلند رہی۔ اللہ نے ان کو کامیابیاں، عزتیں، عظمتیں نصیب فرمائی، برکتیں عطا فرمائی، سکون، راحت اور اطمینان اور چین کی دولت نصیب فرمائی، اور یہ غالب رہی۔ لیکن جب امت نے اپنے مقصد حیات کو چھوڑا، دنیا میں آنے کے مقصد کو بھلایا، تو امت مغلوب ہوتی چلی گئی۔ آج انسان بیچارہ پریشان ہوتا چلا گیا کیونکہ مقصد سے ہم دور ہٹ گئے۔ یاد رکھیے، جب انسان مقصد سے ہٹ جاتا ہے وہ ناکام ہو جایا کرتا ہے۔ جب تک کسی بھی چیز کو ہم اپنے مقصد کی طرف گامزن دیکھتے ہیں، اس چیز کی اہمیت ہوتی ہے، عظمت ہوتی ہے، اور جب وہ چیز اپنے مقصد سے ہٹ جاتی ہے تو اس کی ویلیو خراب ہو جاتی ہے۔ علماء اکرام نے اس کی مثال لکھی، یہ ایک پنکھا ہے، اس پنکھے کا مقصد کیا ہے؟ ہوا دینا۔ اب یہ اپنے مقصد کے مطابق ہمیں ہوا دے رہا، اس کی اہمیت دیکھو کہ ہم نے اسے اپنے سروں سے بھی اونچا سجا دیا، اپنے سر سے بھی اونچا لگا دیا، اس کی صفائی کا بھی اہتمام کرتے ہیں، اس کو چلاتے ہیں، اس کی اہمیت ہمارے دل میں ہے، اس کی عظمت ہمارے دل میں ہے کہ یہ ہمیں ہوا دیتا ہے، اپنے مقصد کے مطابق چل رہا ہے۔ اور اگر یہ چلنا بند ہو جائے، ہوا دینا بند ہو جائے تو ہم کوشش کریں گے کہ اس کی مرمت کروا لیں۔ اگر پھر بھی یہ اپنے مقصد پر نہیں آتا، چلتا نہیں ہے، ہوا نہیں دیتا، تو کیا ہم اسے اپنے سر پر سجائیں گے؟ کیا اونچی جگہ پر لگائیں گے؟ بلکہ ہوگا کیا، اس کو یہاں سے اتاریں گے اور کباڑ خانے میں ڈال دیں گے، یا پھر ہم بیچ دیں گے لوہے والوں کو، یا ایک طرف ڈال دیا جائے گا۔ اب اندازہ کیجئے، ایک چیز تھی جب تک اپنے مقصد پر چلتی رہی، اس کا اکرام رہا، اس کو اونچی جگہ پر سجائے رکھا، اس کی اہمیت دلوں میں رہی۔ جب وہ چیز اپنے مقصد کے مطابق کام نہیں کر رہی، جب اپنے مقصد سے ہٹ گئی، اسی چیز کو اٹھا کر کباڑ خانے میں پھینک دیا جاتا ہے، اسٹور میں ڈال دیا جاتا ہے، اس کی اہمیت، عظمت سب ختم ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک مقصد دیا ہے۔ وہ انسان جب تک اس مقصد پر چلے گا، وہ انسان سر بلند رہے گا، اس کی اہمیت اور عظمت برقرار رہے گی، وہ اشرف المخلوقات کہلانے کا مستحق رہے گا۔ اور جب وہ انسان اپنے مقصد سے ہٹ جائے گا تو پھر اس کی اہمیت نہیں رہے گی، عظمت نہیں رہے گی۔ اور وہ مقصد کیا ہے میرے بھائیوں؟ اللہ کا قرآن بتا رہا ہے، وہ مقصد جو دنیا میں اللہ نے ہمیں دے کر بھیجا ہے، اتنا بڑا نظام چلا کر اللہ نے ہمارا مقصد حیات کیا بنایا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ نے ہمارا مقصد قرآن میں بتا دیا، وہ مقصد ہے اللہ کی عبادت، وہ مقصد ہے بندگی، وہ مقصد ہے اپنی جبینوں کو اللہ کے آگے جھکانا، وہ مقصد ہے اللہ کو راضی کرنا، وہ دنیا میں آنے کا مقصد ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم
वसल्लम के पाकीज़ा तरीक़ों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बनाना, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सुन्नतों को अपनाना, जो अल्लाह ने अहकामात दे दिए, जो कुरान की शक्ल में अल्लाह ने हमें रोशनी अता फरमा दी, जो कुरान की शक्ल में अल्लाह ने हमें सिराते मुस्तकीम का रास्ता दिखा दिया। अब हमने उस सिराते मुस्तकीम पर चलना है, कुरान के मुताबिक ज़िंदगी बनानी है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर चलना है, अपने नबी के एक एक तरीके पर अमल करना है। ये हमारा मकसद हयात है। दुनिया में अल्लाह ने इसलिए भेजा, ये सब कुछ तुम्हें दे रहे हैं, ये सब कुछ तुम्हारे लिए मुसख्खर हो गया। आसमान और ज़मीन का निज़ाम मेरे बंदो मैंने तुम्हारे लिए बना दिया, लेकिन मेरे बंदो मैंने तुम्हें अपनी इबादत के लिए बनाया है, मैंने तुम्हें अपनी बंदगी के लिए बनाया है, और फिर इसमें भी इंसान का ही फ़ायदा करार दिया, बंदों का ही फ़ायदा करार दिया। मेरे बंदो, तुम अपनी दुनिया की ज़िंदगी में इस मकसद पर ज़िंदगी गुजारोगे। ये 50, 60, 70 साल की ज़िंदगी मकसद हयात के मुताबिक इबादत करते हुए, मन चाही ज़िंदगी से बचकर रब चाही ज़िंदगी गुजारते हुए जब दुनिया की ज़िंदगी को लेकर चलोगे, फिर ये दुनिया की ज़िंदगी ख़त्म होने के बाद जो आखिरत की ज़िंदगी आने वाली है, जो कभी न ख़त्म होने वाली ज़िंदगी, अल्लाह उस ज़िंदगी को कामयाब बना देगा, उस ज़िंदगी को अल्लाह शादा व फरहा कर देगा। यहाँ पर जो अल्लाह की बंदगी कर रहे उसमें भी हमारा मफाद है, हमारा ही फ़ायदा है कि आखिरत बन रही है, आखिरत कभी न ख़त्म होने वाली ज़िंदगी हमारी कामयाब होती चली जा रही है। और सिर्फ आखिरत ही नहीं, बल्कि फरमाया जो इंसान इस दुनिया में अल्लाह की मान कर चलेगा, जो अपने नबी के तरीक़ों पर चलेगा, अल्लाह उसकी दुनिया को भी सुरखरू बना देगा, अल्लाह उसकी दुनिया को भी कामयाब बना देगा। आज मेरे भाइयों, हमें जो पस्ती नज़र आ रही है, जो नाकामियाँ नज़र आ रही हैं, जो बेसुकूनी का आलम नज़र आ रहा है, जो हम बेबरकती का रोना रोते नज़र आ रहे हैं, जो परेशानियों का आलम है, जो कशमकश हमें नज़र आ रही है, जो ज़िंदगी में टेंशन और कशमकश बढ़ती चली जा रही है, उसकी असल वजह यही है, हमने अपने मकसद को छोड़ा तो दुनिया भी बेसुकून होती चली गई। आज का इंसान बेचारा दुनिया के माल के पीछे दौड़ रहा है, असबाब के पीछे दौड़ रहा है। आज का इंसान ये समझ बैठा, जिस तरह के गैर मुस्लिम ने समझा, एक बेचारे काफिर ने समझा कि दुनिया का माल ही मेरी कामयाबी का जरिया है, दुनिया के असबाब ही मेरे सुकून का जरिया है। वो तो बेचारा गैर मुस्लिम है, काफिर है, नादान है, लेकिन हमें तो अल्लाह ने कलमे की दौलत नसीब फरमाई, अल्लाह ने कुरान में हमें समझाया, ए मेरे बंदों और मेरी बंदियों, दुनिया के माल में सुकून नहीं है, दुनिया की दौलत में सुकून नहीं है, दुनिया के असबाब में सुकून नहीं है, दुनिया के मनसब और ओहदों में सुकून नहीं है, दुनिया के नक्शों में, गाड़ियों में, बंगलों में और दुनिया के असबाब में अल्लाह ने सुकून नहीं रखा है। कामयाबी और सुकून और राहत अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लाह ने इस दिल का इत्मीनान, ये सुकून और राहत, इज्जत और अज़मत अल्लाह ने अपने दीन से वाबस्ता रखी है। अल्लाह ने सुकून अपने नाम से वाबस्ता रखा है, अपनी तालीमात से वाबस्ता रखा है। मेरे भाइयों, अपने मकसद हयात पर चलने की ज़रूरत है। अगर हम चाहते हैं हमारी महरूमियों का इज़ाला हो जाए, आज बेचारा जिससे मालूम करें, हर इंसान बेचारा कुछ न कुछ हालात सुनाते नज़र आता है, मौलवी साहब दुआ कीजिएगा, फला मसला हो गया, बीमारी हाथ नहीं छोड़ रही, घर में बेबरकती हो गई, नाचाकी हो गई, घर में बड़े मसाइल हैं, मुख्तलिफ किस्मों की उलझनें ख़त्म नहीं हो रही, दुआ फरमाइएगा। मेरे भाइयों, ये क्यों हो गया, ये घरों का माहौल क्यों बदल गया? इसलिए कि हमने मुसब्बिबुल असबाब से ताल्लुक़ तोड़कर असबाब से ताल्लुक़ को मजबूत बनाया। हम दुनिया के पीछे दौड़ गए, अपने मकसद हयात को हमने भुला दिया। मेरे भाइयों, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, यह अल्लाह का दीन है, अल्लाह का कुरान है।
ہمارے اللہ جو ہم سے پیار کرتے ہیں، حدیث میں آتا ہمارے اللہ اپنے بندوں سے سگی ماں سے بھی 70 گنا زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو چاہتے ہیں میرے بندے میری طرف لوٹ کر آئیں، میرے بندے میری طرف رجوع کریں اور توبہ کریں، میں ان کے مسائل کو حل کر دوں۔ تو میرے بھائیوں، آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں ہماری محرومیوں کا ازالہ ہو جائے، وہ مدد و نصرت جو صحابہ اکرام کو ملی، وہ مدد و نصرت جو تابعین تبع تابعین کو اللہ نے عطا فرمائی، ہمیں بھی وہ مدد و نصرت مل جائے، وہ برکتیں اور خیریں، عزتیں اور عظمتیں مل جائیں، اللہ کی طرف سے خیروں کا نزول ہمارے گھروں پر بھی نازل ہو جائے، تو میرے بھائیوں اب بھی کچھ نہیں بگڑا، آج بھی ہم اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، آج بھی ہم لوٹ سکتے ہیں۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے نبی میرے ان بندوں کو بتا دو جو ساری زندگی گناہ کرتے رہے، ساری زندگی اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارتے رہے، نافرمانیاں کرتے رہے، ان کو بتا دو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ان دکھی لوگوں کو بتا دو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ان بیمار لوگوں کو بتا دو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، وہ معاشرے کے تکلیف زدہ لوگوں کو بتا دو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، وہ بے برکتی کرونا روتے لوگ ان کو بتا دو کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، جو دنیا کے دلدل میں پھنس گئے، گناہوں کی دلدل میں پھنس گئے، ان کو بھی بتا دو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، آ جائیں اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، سچے دل سے توبہ کر لیں، سچے دل سے معافی مانگ لیں، اللہ کے حضور کو آنسو بہا دیں۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ فرماتے ہیں جو سچے دل کے ساتھ توبہ کرتا ہے، سچے دل سے مجھ سے معافی مانگتا ہے، میں ان کے سارے گناہوں کو معاف کرنے پر قادر ہوں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے، اس لیے یہ شیطان جو ہمیں مایوس کرتا ہے، شیطان کی باتوں میں نہیں آنا۔ آج ہم یہ عزم کر لیں اور سچے دل کے ساتھ یہ توبہ کر لیں کہ آج ہم اللہ سے معافی مانگیں گے، توبہ کریں گے، سابقہ زندگی میں مجھ سے بھی گناہ ہو گئے، آپ سے بھی گناہ ہو گئے، ہم کمزور ہیں، ہم نے پچھلے گناہوں پر اب معافی مانگنی ہے، اس سے پہلے جتنی کوتاہیاں ہو گئی سچے دل سے معافی مانگ لیں، لیکن معافی مانگ کر توبہ کرنے کے بعد پھر عمل کی نیت کرنی ہے، عمل کرنا ہے۔ یاد رکھیے اگر آنے والی زندگی میں عمل نہیں ہوگا تو پھر توبہ بھی کامل نہیں ہوگی، ایسی توبہ کا فائدہ نہیں ہے۔ توبہ وہ ہے کہ ہم اللہ سے معافی مانگ کر آنے والی زندگی میں عمل پیرا ہو جائیں، اور عمل کس چیز پر کرنا ہے؟ اپنے مقصد پر عمل کرنا ہے، مقصد حیات پر عمل کرنا ہے۔ دنیا میں اللہ نے جس مقصد کے لیے بھیجا اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنانا ہے، تو پھر ہم اللہ کی طرف سے ملنے والی رحمتوں کو بھی دیکھیں گے، سکون کی دولت کو بھی دیکھیں گے، اللہ برکتوں کی دولت بھی عطا فرمائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم نے خود بھی دین پر عمل کرنا ہے، اپنی مستورات کو بھی اس بات کی تلقین کرنی ہے۔ یہ مختصر سی زندگی ہے، ختم ہو جائے گی، یہ دنیا جو بھی کچھ نظر آ رہی ہے یہ سب فنا ہونے والی ہے۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے۔ یہ دنیا میں جو بھی کچھ نقشے ہمیں نظر آ رہے ہیں یہ کچھ بھی نہیں بچے گا، ہمارے ساتھ نہ ہمارا مال جائے گا، نہ ہماری دولت جائے گی، نہ منصب اور عہدے جائیں گے، نہ دنیا کی وزارتیں اور سلطنتیں جائیں گی، ہمارے ساتھ ہمارا عمل جائے گا۔ یہ عمل نیک صالح عمل، اللہ کی بندگی، اللہ کے حکموں کا پورا کرنا، یہ نیک عمل جو دنیا میں بھی کام آتا ہے اور مرنے کے بعد بھی کام آئے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں اس عمل کو اختیار کریں، عملی زندگی اپنے اندر لے کر آئیں۔ الحمدللہ آپ کے علاقے میں یہ مسجد بن گئی، جمعہ شروع ہو گیا، آج ہم سب یہ عہد کر لیں کہ آج کے بعد ہماری نماز نہیں چھوٹے گی انشاءاللہ۔ آج کے بعد ہم اپنی مسجد کو آباد رکھیں گے انشاءاللہ۔ جتنی
تعداد آج جمعے کی نماز میں یہاں پر آئی ہے، سب وعدہ کریں کہ ہر نماز میں تمام ساتھی اسی طرح آئیں گے انشاءاللہ۔ جب اللہ کا گھر اس طرح آباد ہو جائے گا تو پھر آپ اللہ کے گھر سے آنے والی بہاروں کو دیکھیں گے۔ ان مسجد اور مدرسوں سے جو خیریں آیا کرتی ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گی انشاءاللہ۔ آج کے بعد کوئی بھی ساتھی نماز میں سستی نہیں کرے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھروں کی بھی فکر کرنی ہے کہ گھروں کے ماحول کو بھی اسلامی ماحول بنانا ہے۔ جب گھروں کے اندر اسلامی ماحول بنتا ہے تو پھر ساری چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اولاد کی اچھی تربیت بھی شروع ہو جاتی ہے، گھر کی نحوست بھی ختم ہو جاتی ہے، گھر کی بے برکتی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے نہ صرف یہ کہ ہم نے اپنی فکر کرنی ہے، اپنے ساتھ ساتھ اپنے اہل و عیال کی بھی فکر کرنی ہے۔ ہر گھر کا فرد جو گھر کا سربراہ ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کی بھی فکر کرے۔ صرف اپنی لیے نماز کی فکر نہیں کرنی بلکہ گھر والوں کی بھی نماز کی فکر کرنی ہے۔ جب اس طرح انشاءاللہ ہم فکر کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہماری یہ دنیا کی زندگی بھی اچھی بنا دیں گے، آخرت بھی ہماری کامیاب ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین جو کہا جو سنا ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جن ساتھیوں کے تعاون سے، جس ادارے کے تعاون سے ماشاءاللہ یہ اللہ کا گھر بنا، یہ مسجد بنی، اللہ تعالیٰ ان کو بھی شایان شان اجر عظیم عطا فرمائے۔ مولوی محمد خان صاحب، ان کے ساتھ دیگر ساتھی جو توجہ دے رہے ہیں، فکر کر رہے ہیں، یہاں پر ماشاءاللہ بہت سے ساتھی جو مسجد کی فکر میں ہوتے ہیں، اللہ سب کو شایان شان اجر عظیم عطا فرمائے۔ جو کہا جو سنا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنتیں